بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ زبردستی طلاق یعنی کہ مجبور کر کے مار دینے کی دھمکی دے کے زبردستی طلاق دلوانے سے کیا طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو اس کو سب سے پہلے سمجھیں کہ زبردستی طلاق کو فقہ کی اصطلاح کے اندر کہتے ہیں کہ زبردستی یعنی اکراہ شرعی۔ اکراہ شرعی کا معنی یہ ہے کہ شریعت جسے اکراہ شرعی کہتی ہے اگر وہ پایا جائے گا یا نہیں پایا جائے گا۔ اکراہ شرعی کیا ہے کہ طلاق دلوانے والا، مارنے والا اگر جس کو کہہ رہا ہے کہ تم طلاق دو، اس کو اگر ظن غالب ہے، مکمل یقین ہے کہ یا تو یہ مجھے جان ہی سے مار دے گا یا میرا کوئی نہ کوئی عضو کاٹ لے گا، اگر اسے مکمل یقین ہے تو پھر اکراہ شرعی اس کو کہتے ہیں۔ اگر یہ یقین نہیں ہے، ویسے خاندان والے کہہ رہے ہیں، والدین کہہ رہے ہیں یا دوست احباب کہہ رہے ہیں کہ طلاق دو طلاق دو طلاق دو، تو اس کو اکراہ شرعی نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو اصرار کہہ سکتے ہیں ہم، اکراہ شرعی نہیں ہے۔ اگر اکراہ شرعی نہیں پایا گیا اور ویسے اس نے طلاق دے دی کسی کے اصرار پر، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے زبردستی طلاق دلوائی گئی۔ اگر اکراہ شرعی نہیں پایا جائے گا تو اس میں طلاق دے گا تو ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر اکراہ شرعی پایا گیا یعنی اس کو یہ یقین ہے کہ یا تو مجھے جان سے مار دے گا یا میرا کوئی نہ کوئی جسم کا عضو کاٹ لے گا، اس کو مکمل یقین ہے، پھر اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر وہ زبان سے طلاق دے گا تو اکراہ شرعی کے ہوتے ہوئے زبان سے طلاق واقع ہو جائے گی، بیوی اس کے نکاح سے باہر نکل جائے گی۔ اور اگر وہ تحریری طور پر طلاق دے گا جس پر اکراہ شرعی کیا جا رہا ہے، اگر وہ تحریری طور پر طلاق دے گا تو اس کی دو صورتیں ہیں، یعنی طلاق نامے پر دستخط کرتے ہوئے یا طلاق کی تحریر لکھتے ہوئے اس کی نیت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر نیت نہیں تھی، ویسے جان بچانے کے لیے عضو جو کاٹنے کا اسے خدشہ تھا، یقین تھا، اس عضو کو بچانے کے لیے ویسے ہی اس نے دستخط کر دیے یا طلاق کی تحریر کر دی اور طلاق کی نیت نہیں تھی، تو پھر ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور اگر طلاق کی نیت تھی کہ واقعی جو دستخط کر رہا ہوں یا جو تحریر کر رہا ہوں واقعی سے طلاق ہو، طلاق ہی کی نیت تھی دل سے، تو پھر ایسی صورت کے اندر طلاق واقع ہو جائے گی۔